فرنچائزی جو ڈیوائسز والوں نے نیا حربہ استعمال کرتے ہوئے دکانات کے بجائے گوداموں میں ڈیوائسز لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کے تحت جو مستحق خواتین کو ملنے والی جو رقوم ہیں ان سے غیر قانونی کٹوتی کے حوالے سے خواتین کا جو ہے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی بھی اپیل ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے عامر شہزاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ فرنچائز ڈیوائسز والا کیا سین ہے؟ ایک تو 10,500 ایک بہت سی مختصر سی رقم ہے جو کہ مستحق خواتین کو ملتی ہے، تو یہ ڈیوائسز والے کیا چکر ہے؟ جی میم، یہ ڈیوائسز والے جتنے بھی ہیں یہ ایسا کرتے ہیں کہ خواتین کو مختلف طریقے سے ذلیل کرتے ہیں، تو اس سے اپنے جو ہے نا اس چھوٹی سی جو ہے نا اپنا حصہ جو وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے علاقہ جلال پور بٹیاں کے مختلف ایریاز میں بہت سارے ایسے فرنچائزی ڈیوائسز والے جو ہیں وہ ان خواتین کو مجبور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تاکہ ان کو فی خواتون جو ہے وہ 1,000-1,500 روپیہ رشوت دے تو پھر یہ کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو خواتین جب پیسے نکلوانے کے لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ یہ فرنچائزی والے بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، مختلف وہ کٹوتی کرتے ہیں، تو یہ مبینہ طور پہ جو کٹوتی کرتے ہیں وہ رقم کہاں جاتی ہے؟ اس میں وہ کس کے جیب میں جاتی ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر جب سٹار نیوز ایشیا کی جو ٹیم ہے اس نے ورک کیا تو اس کے جو رائے ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے آفیسرز تک جو ہے وہ جاتی ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے نیچے لیول سے لے کر اوپر تک جو ہے نا یہ ڈویژن لیول تک جو ہے وہ یہ رقوم کا جو سلسلہ ہے وہ اوپر تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بینظیر سپورٹ پروگرام ویسے تو خواتین کے لیے جو مستحق خواتین ہیں ان کے لیے بنایا گیا، لیکن وہاں اس طرح کے جو لٹیرے بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی خواتین کی جانب سے کوئی احتجاج سامنے آیا، کوئی بیان، کوئی کارروائی کی گئی ہو کسی حوالے سے، یا پھر مبینہ طور پہ سب لگے ہوئے ہیں دڑا دڑ؟ جی بالکل، مبینہ طور پر یہ سارے جیسے بھی یہ فرنچائزر جتنے بھی ہیں، یہ ڈیوائسز والے جتنے بھی ریٹیلر ہیں، یہ اپنی لوٹ مار جو ہے وہ دھڑلے سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ جب ہماری ٹیم ان خواتین کے پاس پہنچی تو بہت ساری خواتین نے اسی وجہ سے بیان ریکارڈ کروانا جو وہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے کہیں یہ دوبارہ پیسے بند ہی نہ ہو جائیں، تو خواتین ڈرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ہماری مائیں بہن ہیں، کیمرے کے آنے سے بھی یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہچکچاہٹ کا وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو عامر شہزاد، یہ جو فرنچائز ڈیوائسز والے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ نیا حربہ استعمال کرتے ہیں، دکانات کے گوداموں میں بیٹھے ہیں، تو ان کے یہ ایک مخصوص پلیسز نہیں ہوتے جہاں پہ خواتین یہ رقم وصول کرنے جاتی ہیں، تو یہ اس طرح لوکل پلیسز پہ کیوں جاتی ہیں؟ جی میم بالکل، ان کی ایک مخصوص دکانیں ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ زیادہ تر جو ہے وہ مین روڈ مین اڈوں پہ ہوتی ہیں، لیکن اب جو انہوں نے ایک وہ طریقہ جو واردات وہ اپنایا ہے وہ اس طرح خفیہ خانے جو گودام ہے وہاں پر یہ بیٹھ کر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ روزے کا جو چھائے کا سایہ کا جو ہے انتظام ہے وہ بالکل نہیں ہے، تو اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک لوٹنے کا جو ہے وہ ان کے پاس فن ہے، ایک طریقہ ہے، چھپ کے یہ لوٹتے ہیں اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی ٹیم آ کر چیک نہ کر لیں۔ جی تو جلال پور بٹیا کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈیپٹی ہیں جو، تو ان تک یہ درخواست کوئی اپلیکیشن گئی ہے، یہ شکایت ان کو موصول ہوئی ہے کہ اس طرح جو مستحق خواتین ہیں ان سے یہ کٹوتی کرتے ہیں پیسوں میں، تو کوئی ان کی طرف یہ بات پہنچی ابھی تک کہ نہیں؟ جی بالکل، مختلف ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ان کو رپورٹ ضرور کرتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک دفعہ نہیں، یہ متعدد بار ہر بار تقریباً یہی جو ہے نا وہ پوزیشن ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ تو عامر شہزاد، یہ جو نیا حربہ آزمایا جا رہا ہے فرنچائز ڈیوائسز والا کٹوتی کر رہے ہیں مبینہ طور پر، یہ صرف جلال پور بٹیا میں ہی ہو رہا ہے یا پھر کوئی اور بھی متعلقہ علاقوں میں ہو رہا ہے؟ یہ میرا ڈسٹرکٹ جو ہے ضلع حافظ آباد ہے۔ حافظ آباد کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہمیں شکایت موصول ہوئی ہیں، کیونکہ میری بیٹ جلال پور بٹیاں، تو میں نے اس کے اوپر ورک کیا، تو مجھے ایک سے نہیں مجھے درجنوں کے حساب سے خواتین جو ہے وہ شکایات کرتی نظر آئی ہیں۔ تو جب وہ شکایات کرتی ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شکایت اسسٹنٹ کمشنر تک بھی جاتی ہوں گی، تو ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ انتظامیہ کو کوئی سٹرکٹنس نہیں ان پہ ہوئی؟ اس چیز کو کوئی ابھی ٹھیک نہیں کیا جا سکا؟ یہ جو نااہلی اس میں آ رہی ہے، بہت سے مبینہ طور پہ لوگ اس میں ملوث ہے کٹوتی کرنے میں، تو ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ کوئی بندہ ایسا ہاتھ نہیں لگا، کسی کو پکڑا نہیں گیا، کوئی بھی اس طرح کوئی سامنے نہیں آئی کارروائی؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ آج صبح ہم نے اپنے چینل پہ سٹار نیوز ایشیا پہ ہم نے جب خبر بریک کی تو اس کے بعد جو ہے انتظامیہ حرکت میں ضرور آئی،
ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یوں کہ جتنے بھی یہ ریٹیلرز ہیں ان لوگوں نے جو اپنی دکانیں اور جو بھی اپنا وہ گودام میں بیٹھے ہوئے تھے بند کیے اور رائے فرار اختیار کی. تو انتظامیہ جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے مبینہ طور پر جو ہمیں چیز نظر آتی ہے. تو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور دفتر سے نکلتے ہی یہ انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ادھر سے چلے جائیں ہم آپ کی طرف. تو عامر شہزاد یہ بتائیے گا کہ جو یہ دکانیں والے جو فرنچائزی ڈیوائسز والے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ شاپس میں بیٹھے ہیں, کوئی اپنے گوداموں میں بیٹھے ہیں, مبینہ طور پہ یہ کٹوتی تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بھی کوئی فکس ہوتی ہے رقم کہ ہم اتنی کٹوتی کریں گے. جو ان میں ملوث ہوتے ہیں مبینہ طور پہ انتظامیہ, جو اوپر کے لوگ اس میں ملوث ہیں, ان کا بھی کمیشن فکس ہوتا ہوگا. تو اس طرح کا کوئی معاملہ کوئی سامنے آیا؟ جی بالکل, پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کے اوپر ورک کیا تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی. جو ان کا ایک پراپر جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ مبینہ طور پر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ رات کو جب یہ سب جتنے بھی کلیکشن پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے یہ پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ان سے اپنا حصہ وصولے ہوئے اپنے جتنے بھی وہ ان کے آفیسر ہیں بڑے بڑے مبینہ طور پر ان تک وہ ضرور پہنچاتے ہیں. تو اس طرح تو یہ سلسلہ کب سے چلا جا رہا ہے؟ پھر تو اگر حکومت کی جانب سے اس طرح کے جیسے انکم بینظیر انکم سپورٹس پروگرام ہو گیا, جیسے بہت سے رمضان ریلیف پیکج, اس طرح کے جو پروگرام چل رہے ہیں, تو وہ غریب عوام کی ایک طرف سے مدد کر رہے ہیں, تو پھر یہی انتظامیہ وہ حکومت کو بھی جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور لوگوں مستحق جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ چیزیں نہیں جا رہی. تو اس میں پھر انتظامیہ ملوث ہے مبینہ طور پہ, تو ان کے خلاف کڑی ہاتھوں میں کوئی کارروائی ہونی چاہیے. جی بالکل, یہ بات جو ہے وہ حق بجانب ہے. یہ انتظامیہ کی آشیرواد کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. تو مبینہ طور پر جو انتظامیہ ہے وہ اس میں بالکل ملوث ہے. ایسے تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کرپشن کرے اور اس کو کوئی پکڑنے والا موجود نہ ہو. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عامر شہزاد بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور جلال پور بٹیا میں جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فرنچائزی جو آخرت قبول بیٹھے ہیں اور بہت سے ملی بھگت کے ساتھ خواتین کو لوٹ رہے ہیں, اور جو کہ ایک بڑی مختصر سی رقم ہے 10,500, اس میں سے بھی 500,000 روپے کٹوتی کی جا رہی ہے, لیکن انتظامیہ خاموش ہے. سب اس میں مبینہ طور پہ یہ کٹوتی کی جاتی ہے, لیکن اس پہ کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا جا رہا. اسٹار ایشیا نیوز ہمیشہ سے مظلوموں کی آواز بنتا آ رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح بنتا رہے گا, اور اس ایشوز کو بھی حل کیا جائے گا بہت جلد. تو فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.